امریکی صدر جو ہیں ان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں اس تمام تر صورتحال میں؟ اور کیا واقعی وہ خطے میں امن چاہتے ہیں یا مقاصد کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا جو دورہ سعودی عربیہ اور قطر ہے، اور انہوں نے پرنس ایم بی ایس کو بہت سراہا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میری پسندیدہ یہ شخصیت ہے، اور عظیم اور بے مثال کے ورڈز یوز کیے ہیں ان کے لیے سر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دو تین مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انڈیا نے جب ان کو کال کیا کہ جی اب انہوں نے کال کیا کی تھی، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایک سٹرائک کرنی ہے پاکستان پہ۔ جب ہم نے پہلی سٹرائک کی اس کے بعد تو اس کے بعد یعنی آپ ان کو روک دینا اور ہم کہہ دینا سیز فائر ہو گیا، تاکہ ہماری سٹرائک کے اوپر ہے وہ ساڈا بابا ہوتے رہے، وہ علیہ صاحب ہے۔ تو مودی صاحب کو اور اجیت دیول کو یہ بتایا گیا کہ جو پلان سٹرائک انہوں نے کی ہوئی ہے نا پاکستان نے، اس میں تم لوگوں نے تباہ و برباد ہو جانا ہے، اور وہ بھی کرنے والے ہیں، تو ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ روکنا ہے تو ابھی روک جاؤ سارے۔ تو پھر یہ سیز فائر کا ڈیسائیڈ ہوا، اور ٹرمپ کے دو فائدے ہو گئے۔ پہلے اس نے کہا تھا کہ بھئی ان کی 1500 سال پرانی لڑائی ہے، خود ہی مسئلہ حل کریں گے، ہم کیسے بیچ میں پڑیں گے۔ اب بیچ میں پڑ گیا، کیونکہ پہلے اس کا یہ خیال تھا کہ پورا چائنیز ویپنری اور یورپین ویپنری آمنے سامنے ذرا دیکھتے ہیں کون کس کو پلڑا ہے۔ اس کے ذہن میں یوکرین اور رشیا کی جنگ تھی کہ ذرا لمبی چلے گی تو پھر دیکھتے ہیں۔ وہ جو آپ نے 5 گھنٹے جو کیا پاکستان آرم فورسز نے، اور تینوں کا کریڈٹ ہے، ایئر فورس کا زیادہ ہو سکتا ہے لیکن تینوں کا ہے، تو اس میں ان کو ایک دم سمجھ آ گئی کہ نہیں یہ تو ہاتھ سے نکل جائے گی، اور یہ جو ہمارا بہو بہو کرنے والا ہے یہ تو اس کے تو پرخچے ہو جائیں گے، تو انہوں نے روک دیا آگے۔ چودھری تو مرغے نو کٹ پیری ہوندی تو لڑائی آ کے روک دینا نا مرغیاں دی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ فرینچ جہاز بھی فیل کرا دیے، اسرائیلی ڈرون بھی فیل کرا دیے، رشین ڈیفنس سسٹم بھی فیل کرا دیا، براموس بھی فیل کرا دیے۔ تو اب امریکہ کی آنکھوں میں چمک آئی کہ $300-400 بلین کا ہم سے سارا اکوپمنٹ اب لے گا، F-35 لے گا، پیٹریٹ میزائل لے گا۔ تو امریکہ نے بھی تو اپنی ڈیفنس انڈسٹری چلانی ہے نا، تو اب وہ روک کے ان کو انسیکیور کر کے وہ کریں گے۔ جہاں تک اس کا مڈل ایسٹ کا دورہ ہے، ایک تو یہ دورہ ہے انویسٹمنٹس لینے کا، جو اس کو ایم بی ایس نے $600 بلین تو کر دیا، اینڈ ہی وانٹس اپ ٹل $1 ٹریلین، اس نے تعریف بھی کی۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ تو کنگ سلمان آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ نہیں ہے، اور ان کی طرف سے کوئی اعلامیہ بھی نہیں دیا گیا کہ وہ کیوں نہیں ہے امریکن پریزیڈنٹ کے لیے۔ تو یہ بھی ایک دوسرا اس دورے میں اب وہ قطر گئے، قطر نے ان کو ایک $400 ملین کا ایئر فورس 1 دیا ہے۔ خود امریکہ کے اندر اس پہ تنقید ہو رہی ہے، لیکن امریکن پریزیڈنٹ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جو بھی چیز آتی آنے دو۔ ان کا بھی وہی اسکول آف تھاٹ ہے جو ہمارے یہاں جیسے آپ کے دوست ہیں گھٹیا قسم کے، محیط پیرزادہ وغیرہ یا وجاہت وغیرہ، ان کا ہے کہ سب بھی ملے تو جیب چھپا لو، شاید کدے کام آ جائے۔ لیکن اس دورے میں ایک اہم اومیشن ہے بہت، کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل نہیں جا رہے، بالکل اسرائیل کے نیبرہڈ میں ہیں، ڈفرینٹ ممالک میں جا رہے ہیں، اسرائیل نہیں جا رہے۔ تو غالباً انہوں نے نیتن یاہو کو بھی ایک میسج دیا ہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ غازہ پہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور تم نے ابھی تک وہ نہیں کی ہے۔ تو اس لیول پہ یہ بہت بڑے سمبلز ہوتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ اسرائیل کے بارڈر تک آیا ہے اور اسرائیل نہیں آ رہا، حالانکہ اپنے جہاز پہ آنا، اس کا کون سا پیٹرول لگنا ہے۔ سو یہ بہت امپورٹنٹ دور ہے، اور ایم بی ایس جو ہیں اب آپ سمجھیں کہ پورے ریجن میں ڈونلڈ ٹرمپ کے کور کمانڈر بن گئے ہیں۔ یہ جو مرضی آپ ان کو ٹائٹل دینا چاہیں، لیکن اب وہ امریکن انٹرسٹ جو ہے وہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ آگے لے کے چلیں گے۔ سعودی عربیہ اب خطے میں آپ دیکھیں گے کہ ابھی بھی ہو گیا، بلکہ سب سے زیادہ وائبرنٹ اکانومی جو ہے وہ اس کی رہے گی، اور وہ ڈومینیٹ کرے گا باقی عرب ممالک کو۔ لیکن ایک خواہش کا اظہار بھی تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اسپیچ میں کہا ہے کہ جہاں بہت تو انہوں نے سراہا ہے ایم بی ایس کو، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ سعودی عرب جلد از جلد اسرائیل کو تسلیم کر میں لے۔ یہی تو کہہ رہا ہوں، اسی خواہش کے اظہار کی وجہ سے کنگ سلمان کی ایبسنس مجھے سمجھ آ رہی ہے نا، کہ یہ بتایا تو ہوگا ان کو کہ پہلے یہ اس کے کانٹینٹس اسپیچ کے، لیکن وہ استقبال کے لیے بھی نہیں گئے۔ تو یہ خواہش جو ہے بڑی جلدی پوری ہو جائے گی۔ آئی مین یہ کوئی اتنی،
اور میں آپ کو ایک بات کہوں, لوگوں نے مجھے اس کا برا کہیں گے, اچھا کہیں گے, ان کی اپنی مرضی ہے. اگر آپ اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہیں تو آپ پھر اسرائیل سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں ریکگنیشن ایک صورت میں کہ تم فلسطینیوں کو ان کا حق دے دو, آپ فلسطینیوں کا قتل عام بند کرو, فلسطین سٹیٹ کو مان لو. لیکن اگر آپ کسی سے بات ہی نہیں کرتے اور آپ نے بالکل رس کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ آپ کی بات, آپ کے اخباری بیانات پہ کیوں عمل کرے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ ایک لحاظ سے شاید یہ بہتر سے, باقی لڑائی تو کر کے دیکھ لی اتنی دیر سب نے. سر ذرا آپ بتائیں اپنے ایکسپیرینس سے اور مشاہدے سے کہ 10 مئی کو کیا ہوا تھا. 10 مئی کو ہمارے جو دعوے ہیں کیا وہ بھارت نے تسلیم کر لیے؟ کیا چندی گڑھ ویپن ڈپو تباہ ہوا, سری نگر ایئر بیس تباہ ہوا, راجستھان ملٹری انسٹالیشن تباہ ہوا, گجرات ایئر بیس پر اٹیک کیا پاکستان نے, جلندھر ایئر بیس جو ہے وہ تباہ کی, پٹھان کوٹ ایئر بیس, آدمپور ایئر بیس ڈیفنس سسٹم S-400, ادھمپور, بٹھنڈا, سورت گڑھ, مامون, اکھنور, برنالہ ایئر بیس, اڑی سپلائی ڈپو, یہ سب تباہ ہو گئے سر. تقریباً $1 ٹریلین کا لاس ہوا ہے بھارت کو, تقریباً انفراسٹرکچر ملا کر. اور یہ میرے اور آپ کے ماننے کا فرق ہی نہیں پڑتا, اب تو پورا ویسٹرن میڈیا اس کو مان رہا ہے, پروپیگیٹ کر رہا ہے. چائنیز جو ہیں وہ دمالے ڈال رہے ہیں, وہ بنگڑے ڈال رہے ہیں اب, کیونکہ آبویسلی ان کی ایک جیت ہے اس لحاظ سے. ہندوستان میں بھی جو سینسیبل لوگ ہیں اور جو ہاکس نہیں ہیں, وہ اس بات کو برملا تسلیم کر رہے ہیں, مان رہے ہیں, اور نریندر مودی کو سرنڈر مودی کہہ رہے ہیں, اور بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں اس کو, لوک سبھا میں بھی اور ہر جگہ پہ. وہ ہر طرف سے میڈیا کو بین کر رہے ہیں, ہر یوٹیوب چینل کو, ہر چیز کو, جو ان سے سوال کر رہا ہے, تنقید نہیں سوال کر رہا ہے. تو پاکستان نے تو بڑی افیکٹو طریقے سے 10 کو اپنی دھاک جما دی ہے. پوری دنیا کہہ رہی ہے یار, پہلے وہ شروع ہوئے کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈاگ فائٹ ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, ایئر کامبیٹ ہے, ڈاگ فائٹ تو نہیں تھی, ایئر کامبیٹ تھا, اور اس میں پاکستان نے سبقت لے لی. اخبارات نے تو یہ تک لکھا, ٹیلی گراف جیسوں نے, کہ پاکستان از کمپلیٹ ایئر سپیریورٹی. تو کمپلیٹ ایئر سپیریورٹی جب آپ کی ہوتی ہے تو پھر اگلے کو تو آپ فن نکالنے کا موقع نہیں دیں گے نا. اور بیٹریاں 3 اڑی ہیں S-400 کی, ایک نہیں, 3 بیٹریاں اڑی ہیں, 4 میں سے ایک بچی ہے. 7 ایئر بیسز بھی ان کے تباہ ہوا. تباہ کا مطلب ہے ملیا میڈ. آپ کو بلکہ میں ایک اور خبر دوں کہ پاکستان فورس LOC پہ کئی میل آگے بھی ہے کچھ جگہوں پہ, اور ان کی کئی چوکیوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے ہندوستان کی, اور 21 چوکیاں تو ایسی ہیں کہ جو نام و نشان سے مٹ گئی ہیں. بھارتی لوگ جو ہیں, ان کی فوج جو ہے وہ اپنے زخمی اور اپنی لاشیں چھوڑ کر بھاگی ہے, ان کو اٹھانے نہیں آ رہی. تو کس کی فتح ہوئی؟